بلا تاخیر گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا علامہ مشرف عباس علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل و مسائل محمد اور اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، 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 اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صحابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ الفطرین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو أصدق القائلین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات۔ صلوات ایسے پڑھیں گے جیسے صلوات والے ہیں، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ سامعین محترم، جس نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو نبی اس وقت بولتا ہے جب وحی ہوتی ہے، وہ نبی کہ جس کی زبان اللہ کی زبان ہے، اس محمد مصطفیٰ نے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ اس محمد نے کہا ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ میری بات سمجھ رہی سر؟ ہم عزیزان محترم ان 10 دنوں میں نہ کسی کا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کا عقیدہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اور صرف ان 10 دنوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد کے جانے کے بعد محمد سے غداری کس نے کی ہے، وفا کس نے کی ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ 500 کلومیٹر سفر کر کے، کیونکہ میرے تھوڑے سے محرم گڑھ مراجہ منڈی بہاولدین، تو آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کاظمین جا کے میری زیارت نہیں کر سکتا، وہ مومن کی زیارت کرے، ہم اسے حجت کی زیارت کا ثواب دیں۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا، آپ سلامت رہیں، جیئیں جب تک آپ کا دل چاہے۔ میں سرکار پہلے جملے سے میں آپ کے سامنے، کیونکہ الحمدللہ 18-19 کتابوں کا میں رائٹر ہوں، تفسیر قرآن بھی لکھ رہا ہوں، اور جس بادشاہ کی فضیلت میں نے حدیث رسول پڑھی ہے، اس بادشاہ کی فضیلت میں میری الحمدللہ 60% کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ سفینۃ الحسین میں نے کتاب کا نام رکھا ہے۔ اب سرکار پہلے جملے سے مجھے پتہ چل جائے گا 10 دنوں میں نے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے 10 دنوں میں کیا سمجھنا ہے۔
آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر شبان تک، شبان سے لے کر مجلس تک، مجلس سے لے کر محوب تک، محوب سے لے کر حسیمسہ تک، حسیمسہ سے لے کر ادریس تک، ادریس سے لے کر ناخور تک، ناخور سے لے کر نمک تک، نمک سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر نوح نبی تک، نوح سے لے کر سام تک، سام سے لے کر اسامر تک، اسامر سے لے کر بنی شاشہ تک، بنی شاشہ سے لے کر یافت تک، یافت سے لے کر برہ تک، برہ سے لے کر جفیسہ تک، جفیسہ سے لے کر عمران تک، عمران سے لے کر تاخور تک، تاخور سے لے کر ناخور تک، ناخور سے لے کر تارخ تک، تارخ سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر یعقوب تک، یعقوب سے لے کر یوسف تک، یوسف سے لے کر بشریت تک، بشریت سے لے کر شعیب تک، شعیب سے لے کر موسیٰ بن عمران تک، موسیٰ بن عمران سے لے کر حضرت یوشع بن نون تک، یوشع بن نون سے لے کر داؤد تک، داؤد سے لے کر زکریا تک، زکریا سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر شمعون تک، اور شمعون سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک، تمام انبیاء کی نبوت کا مقدر جس کے ایک سجدے میں چھپا اسے حسین کہتے ہیں۔ اگر میں کلندر جنت میں جاؤں گا تو صرف حسین کی وجہ سے جاؤں گا۔ یہ کون کلندر کہہ رہا ہے جس کا اصل نام شاہ حسین ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم قبیل الدین کا بیٹا ہے، قبیل الدین شمس الدین کا بیٹا ہے، شمس الدین موسیٰ کا بیٹا ہے، موسیٰ حادثہ کا بیٹا ہے، حادثہ مہدیشہ کا بیٹا ہے، مہدیشہ محمود شاہ کا بیٹا ہے، محمود شاہ محمد ثانی کا بیٹا ہے، محمد ثانی اسماعیل ثانی کا بیٹا ہے، اسماعیل ثانی محمد اول کا بیٹا ہے، محمد اول اسماعیل اول کا بیٹا ہے، اسماعیل اول امام صادق کے بیٹے ہیں، مولا صاحب مولا باقر کے بیٹے ہیں، مولا باقر مولا سجاد کے بیٹے ہیں، مولا سجاد مولا حسین کے بیٹے ہیں، مولا حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد المناف کے بیٹے ہیں، عبد المناف قصہ کے بیٹے ہیں، قصہ کے بیٹے ہیں، کلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی غالب کے بیٹے ہیں، غالب فہر کے بیٹے ہیں، فہر نظر کے بیٹے ہیں، نظر مسلم کے بیٹے ہیں، عذر ادنان کے بیٹے ہیں، ادنان قرآنہ کے بیٹے ہیں، قرآنہ مزدہ کے بیٹے ہیں، مزدہ یاس کے بیٹے ہیں، یاس عمل کے بیٹے ہیں، عمل کی دار کے بیٹے ہیں، دار اسماعیل کے بیٹے ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اور دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، اور جب کلندر حسین کے بغیر نہیں جا سکتا وہ تیرا طوفے کا دفاعی جانا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سلیمان علی حق نعرہ حیدری، 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 محمد اہل محمد بلند صلوات۔ امیہ کے بچے ہوئے آؤٹ آف سینس، نان سینس، بیوی تیرے ٹائم سے کھانا نہیں، خبردار ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تیرے تے بھی لعنت، تیرے نکاح تو مجلسوں میں نکاح ٹوٹ گیا، مجلسوں میں جانا مجلسوں میں بھجن ہے مساچہ ہو چھوڑ ہوئی میری بات سمجھنے سے مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں مجلسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح میں مجلس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے یا چودہ کا فرمان پڑھا جاتا ہے؟ ایسے ہی نہیں، کمال ہے قرآن سے نکاح ٹوٹتا ہے، مجلسوں سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اصل میں تکلیف کوئی اور ہے۔ جو میرے دادا صاحب ملک اعظم اسماعیل صاحب پڑھتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے تکلیف یہ ہے
یہ کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جایا کرو، اس کی وجہ یہ ہے بچہ مجلس میں آئے گا آ کر کہے گا کہ یہ ذاکر کیا کر رہا ہے، کہتی ذاکر کہہ رہا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے تھے۔ وہ بچہ گھر جائے گا، ابے کے سامنے قرآن اٹھائے گا، ابے کے سر پہ رکھے گا، سر رکھ کے کہے گا ابا بندے پتر بان، ابا یہ بتا کہ امام حسین کس کا بیٹا تھا؟ وہ امام حسین محمد کا بیٹا تھا۔ ارے محمد کون تھا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ اچھا یزید کون تھا جس نے حسین کو شہید کیا تھا؟ علامہ اسماعیل صاحب پڑھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں پوچھے گا اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی گفتار کیا ہے، اس کا چلنا کیا ہے، اس کا اٹھنا یہ ہے۔ اور بندے مجلس میں بندوں کو اس لیے نہیں آنے دیتے کہ حسین کی مجلس بندوں کے شجرے کھول دیتی ہے۔ امام حسین کی وجہ سے بندوں کے شجرے کھول دیتی ہے۔ ہم کو امام حسین کی دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی بھی بننے تو کیا بنا؟ مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ میرے عاشق تو معلوم کہ جات بلند کرے، مجھے جملوں کے یاد آ وہ آتے نے انہوں کا حال چیک کرو کہ نصیبوں کے گانے سننا نکاح ہی انہوں کا جات بلند کر دیا سیدنا عالم بابا نصیبوں کا گانا سننے لگیا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اکر مرائی بسورے دے گانے سنن لگیا اور نے آخیا لاکھ لعنت تیرے نکاح تے جو امام حسین دے ذکر چ ٹوٹتا۔ ہم بھی مانتے امام حسین کو، اور تو کیا مانتا امام حسین علیہ السلام؟ ہم دشمن ہیں، ہم بھی مانتے امام حسین۔ میں الحمدللہ میں چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ میرا زیادہ ٹائم کتابیں لکھنے میں گزر جاتا ہے، تو میں ایک چیز ڈھونڈتا ہوں سرکار بھائی جان، ایک چیز میں ڈھونڈتا ہوں انشاءاللہ جنت بھی تسی سٹیج سیٹ بھی ہو، جنت ساڈی ہے، اسی نہیں جانا تو پھر کسے نے نہیں۔ میں دیکھے پیپر پہ بات کروں کسی حجرے پہ بیٹھ کر، جنت کے مالک نبی نہیں، جنت کے مالک اصحاب رسول بھی نہیں۔ اچھا مجھے گانا تو جواب تو دو، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں 15 نوٹے لائنیاں۔ الحمدللہ ہمارے علماء رجال نے کم از کم 2 سے 3 ہزار صحابہ کے نام لکھے، کیونکہ الحمدللہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو حسب کو بھی جانتا ہے نسب کو بھی جانتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی جنت کے مالک نبی نہیں، اصحاب رسول۔ جنت کے مالک کون ہے؟ اچھا سرکار میں بڑا پریشان ہوں، موٹر سائیکل کے آگے لکھا ہاتھ ٹور کی بینک چاچا تیرے مولا تھا ہے تو کسی نے ڈھیر سلا تھا۔ اس مجلس کا صدقہ مولا آپ کو صحت کامل عطا فرمائے۔ نہیں بات سمجھے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعوے کیا ہے جس کی دلیل اگر موٹر سائیکل کے آگے لکھا یا علی شیعہ، گاڑی کے آگے لکھا یا علی شیعہ، گھر کے آگے لکھا یا علی شیعہ، ایک مولوی نے مولوا بڑی موٹی تو اس نے کہا کہ جہاں بھی علی ہے وہ شیعوں کا ہے، تو میں نے کہا کہ جنت کے دروازے پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اگر مولوی سے مطلب جنت کے دروازے اور بھائی جان جو جس کا گھر ہوتا ہے اس مالک کا نام اس کے گھر کے آگے لکھا ہوتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جل ولی اللہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں نے پوچھا میرے اللہ لا الہ الا اللہ توحید میری ہے، محمد رسول اللہ رسالت میری ہے، یعنی جل ولی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ آواز قدرت ہے میرا حبیب بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے،
دیکھیں رسول نے کیا کہا، میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ قبلہ یہ جملہ نہیں سمندر ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ حسین کشتی نجات ہے؟ جو خود شافع امت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اور میرا حسین ہدایت کا چراغ۔ یہ دیکھیں مجلس ہو رہی ہے، اچانک لائٹیں بند ہو گئی، یہ جتنی اندھیرا آ جائے، نہ میں آپ کو دیکھ سکتا نہ آپ مجھے دیکھ سکتے، اندھیرا ہے، اچانک چراغ جل جائے۔ اچانک سرکار چراغ، اچھا وہ جو چراغ چلے گا نا، اس نے نہ دشمن دیکھنا ہے۔ یار میں امام حسین والا سرک بھائی جانا، نہ اس نے دشمن دیکھنا ہے نہ اس نے دوست دیکھنا ہے۔ جو چراغ کو مانتا ہے اس کو بھی وہ روشنی دے گا۔ اور بھائی جان اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے گھر میں ہر بندہ نہیں جا سکتا، مگر حسین سے قریب کا نام ہے۔ یہاں پہ یہودی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، ہر بندہ آتا ہے، کیونکہ حسین وہ قریب ہے کہ امام حسین بادشاہ نے فرمایا آؤ جس کے پاس ایمان نہیں ہے میں اسے ایمان دیتا ہوں، اس کے پاس دولت نہیں ہے میں اسے دولت دیتا ہوں، دولت نہیں ہے میں اسے شہرت دیتا ہوں۔ یہ امام حسین ہم بھی مانتے ہیں، بندے بڑے سے آنے کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، کیا بات ہے، خبردار جیسے وہ مینڈک نہیں نکلتا پانی، کیا بات ہے، خبردار ان کا علم نہ لگے، اتار کو ان مولویوں سے یہ پوچھیں کہ اچھا میں نے سرکار برہان ولایت کتاب ابھی میری مکمل ہوئی ہے، حضرت عزیز صاحب اس کی روز لکھ کر میں نے لکھا ہے کہ چاند کے اوپر نظر ولی اللہ، سورج کے اوپر نظر ولی اللہ، آدم علیہ السلام پڑھا، نوح نے پڑھا، جب مولا علی کعبے میں ہے تو مولا علی نے نظر ولی اللہ پڑھا، مولا حسن نے پڑھا، مولا حسین نے پڑھا، مولا سجاد نے پڑھا۔ وہ میں نے نا برہانے میں مجھے نا ایک بات کی سمجھ آئی ہے کہ لوگ بندے جتنے بھی ہیں یہ مولا علی کے دشمن کیوں ہیں؟ وہ وجہ دشمنی یہ ہے کہ جو ابے کا قاتل ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، اور بھائی جان محمد کی محبت اس بندے کو کام آئے گی جو بندہ امام حسین کی محبت رکھتا ہے۔ جو بندہ امام حسین کا دشمن ہے اسے مصطفیٰ کبھی بھی شفاعت نہیں دیں گے اور نہ اسے رسول خدا جنت میں جانے دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، کتاب کا نام بہار الانوار ہے، جو بندہ سامنے آیا تھا اس بندے کا نام میں ممبر پہ لے نہیں سکتا، جا کے کتابوں میں اس بندے کا نام پڑھ لیجیے گا، کیونکہ جن بندوں کے نام یہاں لینے سے عدالت ملتی ہے رب جانے آگے کون سی پھاٹک میں جانا پڑے گا۔ وہ بندہ امام صادق کے سامنے آیا، سامنے آ کر کہتا ہے عجیب ہے محمد مصطفیٰ کا امامہ کیوں پہنا ہے؟ سرکار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مولا صادق نے کہا صرف امامہ نہیں ہے، یہ لباس بھی رسول کا ہے، یہ نالین بھی رسول کی ہے، یہ عصا بھی رسول کا ہے، یہ تلوار بھی رسول کی ہے، یہ انگوٹھی بھی رسول کی ہے۔ اس نے کہا یہ عصا رسول کا ہے، آپ کیوں عصا اٹھا کے چلتے ہیں؟ یہ تو کمزوری کی نشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا حجت کبھی کمزور نہیں ہوتی، میں محمد کا وارث ہوں اس لیے میں لباس مصطفیٰ لے کر چل رہا ہوں، ارے کردار مصطفیٰ لے کر چل رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کا عصا ہے۔ دیکھ میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بندے کہتے ہیں ہم حسین کو مانتے ہیں، وہ حسین کو نہیں مانتے، وہ صرف مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور آل مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں ہاں یہ رسول خدا کا عصا ہے۔ اس نے کہا کہ رسول کا عصا ہے تو میں اس عصے کا بھوسا لے سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا ہاں لے لے۔ وہ قریب آیا، اس نے عصے کا بھوسا لینا شروع کر دیا۔ بہار الانوار کتاب کا نام ہے، علامہ باقر ویسی کی کتاب ہے۔ جو ہی بھوسا لینے کا ارادہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے ہاتھ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کو نہیں چومنا، میں نے عصے کو چومنا ہے، میں نے ہاتھ کو نہیں چومنا، میں نے عصے کو چومنا ہے۔ مجھے سب ممبر کی قسم ہے حجت کے چہرے پہ جلال آیا۔ امام نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ تو لکڑی سے محبت کرتا ہے اور خون سے نفرت کرتا ہے۔
چاہتے ہو تو حسین تک، کیا بات جس کے سجدے کو دیکھ کر لا وجود کے وجود میں تکبر آ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین اب رسول کی محبت کیوں نہیں کام آئی اگر حسین کی محبت نہیں؟ یہ میں آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ مولا صاحب میری بات سمجھیں، میں کیوں ہاتھ کھولواتا ہوں بار بار ملک صاحب کہتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پرندے میری بات سمجھیں، مولا السلام رسول کی محبت اس بندے کو کام آئے گی جس کے دل میں حسین ہے۔ کتاب کا میدان لفظ لفظ کا میدان۔ ایک بندہ رسول کے سامنے آ گیا، یا رسول اللہ جنت جانے کا بڑا شوق ہے، تو علی بھی کیا سرکار نے فرمایا جنت جانا چاہتا ہے، میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کاغذ قلم لا، جیسے کتاب میں لکھا ویسے پڑھو۔ سرکار کاغذ قلم لے کر کاغذ قلم لائی، رسول خدا نے جنت کا پروانہ لکھا، حسین نہیں تو مصطفیٰ کی محبت بھی نہیں۔ فرمائیے لے، اب وہ صبح اٹھتا، پھر اٹھتا، پھر اٹھتا، دیکھو مجھے رسول نے پروانہ لیا، رسول نے دیا۔ اچھا میرے رسول نے تجھے جنت کا پروانہ دیا؟ ہاں رسول نے دیا۔ وہ پکی گل ہے، پکی گل ہے۔ اچھا رسول نے دیا، کیا جنت کا پروانہ؟ کوئی بولے یا نہ بولے جوان ضرور بولیں گے۔ وقت گزرتا گیا، وہ پروانے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، قبلہ جیسے میں نے کتاب میں پڑھا، کیونکہ عالم دین کا کام ہے، کوئی نہیں کوئی بات نہیں ممبر پہ بیان۔ میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، اس لیے اگر کسی نے پڑھی ہے تو مولا سلامت رکھے، اگر نہیں پڑھی تو مجھ سے سن لیں۔ وہ وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا، وہ پروانہ دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ سر پہ امامہ رکھ کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سلطان شفیع المذنبین، رسول مسجد کے قریب گئے، رسول خدا نے مسجد کے اندر قدم رکھا۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام چلے، امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے ادھر سے محمد مصطفیٰ مسلح عبادت میں سرکار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا محمد مصطفیٰ مسلح عبادت پہ، رسول خدا نے کہا اللہ اکبر، جس کی عبادت کو دیکھ کر اللہ ضرور کرتا ہے وہ محمد رکوع میں گیا۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے۔ امام حسین صفحے چیرتے 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 اس جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں پہ نہ آدم بیٹھ سکتا ہے، نہ ابراہیم بیٹھ سکتا ہے، نہ موسیٰ بیٹھ سکتا ہے، نہ عیسیٰ بیٹھ سکتا ہے۔ کسی نبی کی سرکار کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب بات کیا تھی؟ اب بات یہ تھی اللہ حسین کو دیکھ رہا ہے، حسین بادشاہ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ اور وہ محمد کے درمیان امام حسین ہے۔ اب جملہ پڑھوں سرکار، یہ عقیدت کا جملہ ہے، جملہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ ولایت کے پڑھ لے کر نجف کی صحرا میں پرواز کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی دیکھا امام حسین پشت پر ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ الف لام لام ہے 4۔ حسین کے حروف کتنے ہیں؟ ہے سین یہ نون 4۔ محمد کے حروف کتنے ہیں؟ میم ہے میم دال 4۔ جو ایک وقت میں اللہ اور محمد کے درمیان حجاب بن جو اسے حسین کہتے ہیں، اس ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا، اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ امام حسین پشت پر ہے، جہاں پہ نبیوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ حسین بیٹھا ہے۔ جو ہی نماز ختم ہو گئی، یہ کمال مصطفیٰ ہے بھائی جان، جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس بندے کو مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام رہتے ہیں۔ جو ہی رسول خدا اٹھے، امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے ایسے لگایا جیسے قاری قرآن میں لگاتا ہے۔ کبھی چہرہ چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی چہرہ چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں۔ جو ہی رسول خدا یہ عمل کر رہے تھے، وہی بندہ جس کے پاس وہ جنت کا پروانہ تھا قریب آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے حسین نے ہماری نماز خراب کر دی ہے، آپ کا حسین کیسا ہے؟ میں پشت پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اور جب کے چہرے پر جمال آیا، رحمت کے چہرے پر پسینے کے قطرات میں دوار ہوئے، رسول خدا نے فرمایا
فرمایا وہ جنت کا پروانہ نکال، وہ جنت کا پروانہ نکال۔ رسول خدا نے اس پروانے کے ٹکڑے کیے، سرکار نے فرمایا مسجد سے نکل جا، اور جو میرے حسین کا کچھ نہیں لگتا وہ میں محمد کو بھی نہیں جائے۔ اور میں محمد کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ میری بات سمجھ سے اگر مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہے مولا عباس کا ایسے ہی بے شک یہ ہے باب الخوائش، حاجات کا اللہ کے جلال کی ذریعہ۔ عباس اللہ کا قہر، حسین اللہ کا رحم، سب ذریعوں کی قسم ہے۔ رسول نے سب کو بلایا، بلا کے امام حسین علیہ السلام کو زانوں پر بٹھایا، زانوں کو بٹھایا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ضروری اعلان سنو، وہی جنت میں جائے گا جو میرے حسین سے محبت رکھنا ہوگا۔ حسین ہے تو سب کچھ، حسین نہیں تو کسی کا ڈیڈی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، حسین ہے تو سب کچھ ہے۔ میں اب جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، حسین کیا ہے؟ حسین کس عظمت کا مالک ہے؟ دو میاں بیوی تھے، میں جملہ کا حکم ہے جو جملہ پڑھ کے حسین پڑھنا چاہتا ہوں۔ دو میاں بیوی، حسین ہے کیا؟ حسین دین ہے، حسین اسلام ہے، حسین مصطفیٰ ہے، حسین مرتضیٰ ہے، حسین ابو طالب ہے، حسین عباس ہے، حسین حسن ہے، حسین حسین ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے فضائل میں اہل سنت کی کتاب سے میں نے جملہ پڑھا پیچھے لے لیں، میں پہلی دفعہ ممبر پڑھنے لگا سکا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی کی فضیلت کون جانے؟ قرآن ہے اللہ کا کلام، کلام ہوتی ہے صفت، قرآن ایک صفت ہے، اللہ کی ساری صفات علی کے پاس، اور جتنی بھی علی کے پاس صفات ہے اس کا مالک حسین ہے۔ پڑھنے کی جملہ یہ سفینۃ الحسین بھائی میں نے جملہ لکھا، جس کی ایک لمحے کی مسکراہٹ پر اللہ کائنات قربان کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ میاں نے بیوی سے کہا پیسے تم سے کوئی نہیں، تیاری مزدوری کرو تو میرے پتر کا خیال رکھی۔ انہیں آخیا کہ تو رکھنا اگے بھی تو میں ہی رکھنا۔ اچھا آپ ایک بات بتاؤ، سب سے بڑا درس ماں ہے۔ جس ماں نے کہنا پتر 160 روپیے پھاڑتے جا پیکج لوا کے آ تو یوٹیوب سے میرے ڈرامے بنا، وہ تھوڑی دعا نال بچہ بھی بدتمیز ہی ہوئے۔ تو جب ماں کہے گی نا بیٹا یہ پیکج لگوا اور زیارت عاشق بلا بیٹا امام حسین کے فضائل سے، پھر بچہ کسی مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ میں علی ولی اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، اور میرا علی کسی فتوے کا محتاج نہیں ہے۔ جب حسین بادشاہ محمد کی پشت پر بیٹھے تھے، کیا کسی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ تحریر لکھ دے یا تقریر کر دے اور وہ کہہ دے ممبر پہ کھڑا ہو گئے کہ محمد کی نماز خراب ہو گئی تھی، اور بھلو بھیا کے بچے ہوئے یا دس ٹکڑوں پہ پڑھنے والے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب حسین کے آنے سے محمد کی نماز باطل نہیں ہوتی تو علی کے آنے سے نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے؟
سے جوڑا ہے کتوں ہے کیا بات ہے غصے سے کیا وہ کتوں نے نہیں اس نے کہا تیرا تو ہے نہیں تو نے خیانت کی ہے یہ میرا نہیں کہا چپ کر اس محمد سے پوچھتے جس کے ہاتھ پر پتھر بھی کرنا پڑتا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ جملہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی محبت اس بندے کو کام آئے گی کہ جس کے دل میں امام حسین رہتے ہیں ایک مرد نے بچہ اٹھایا ایک عورت نے اٹھایا چلتے چلتے مدینے آئے دربار رسالت میں آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہہ رہے تھے ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ جہاں سے میں نے مجلس شروع کی ہے وہاں پہ میں نے ختم کرنی ہے میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے رسول خدا نے فرمایا بیٹھ جا وہ بیٹھ گئے رسول خدا نے مسکرا کر فرمایا میرا اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے غفار ہے ستار ہے صبور ہے مصور ہے اللہ ہر شے سے بلند ہے اللہ عدل سے بلند ہے کیونکہ وہ لا شے ہے جو شے ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے آدم سے لے کر خاتم تک علی سے لے کر قائم تک جتنے بھی نبی ہیں جتنے بھی امام ہیں یہ اللہ کے محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ نہ عقل میں آتا ہے نہ بصیرت میں آتا ہے نہ بصارت میں آتا ہے نہ چلنے میں آتا ہے نہ اٹھنے میں آتا ہے جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بندے کے محمد کی محبت کام آئے گی جس کے دل میں حسین رہتا ہے ابھی یہ کہنا تھا بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے رسول خدا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا رسول خدا مسکرا کر فرماتے ہیں میں شفیع المذنبین ہوں میں سید العارفین ہوں میں سراج الصالحین ہوں میں مصباح المغربین ہوں میں محب الفقراء والغرباء المساکین ہوں میں سید الثقلین ہوں میں نبی الحرمین ہوں میں امام القبلتین ہوں میں نبیوں کا سلطان ہوں میں وہ ہوں جسے علی بھی جھوک کر سلام کرتا ہے بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے رسول نے فرمایا بیٹھ جا رسول نے اس علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے رسول خدا مسکرا کر فرماتے ہیں میرا علی عزتوں والا ہے عمل والا ہے عجیب دولت والا ہے انہیں کفر میں ڈال دینے والا ہے عین اللہ ہے کرم اللہ ہے وجہ اللہ ہے جان اللہ ہے حجاب اللہ ہے عزت اللہ ہے عظمت اللہ ہے کعبے کا قہر ہے بطول کا شوہر ہے بندہ کھڑا کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں پوچھنے کے لیے یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے اچانک مسجد میں حسین داخل ہوا رسول کھڑے ہو گئے صحابی کھڑے ہو گئے میاں بڑے کھڑے ہو گئے بچے کھڑے ہو گئے رسول خدا نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا مسکرا کر فرمایا یہ ہدایت کا چراغ ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے یہ نجات کی کشتی ہے یہ علی کا بیٹا ہے میری بیٹی کا بیٹا ہے میں محمد کا بیٹا ہے بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے رسول فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی تو اپنی اولاد میں شک کرتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے پتا چلا ہے یہ بچہ میرا ہے رسول خدا فرماتے ہیں سنو جب مسجد میں میرا حسین داخل ہوا تھا تو یہ میرے حسین کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا اور جو میرے حسین کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے ارے وہ حلالی ہوتا ہے حلالی نہیں ہوتا اتنا عظمتوں والا حسین اتنا غریب ہو گیا میں نے جملہ پر بھی آپ نے جملہ سنا آج 2 محرم کی شب ان ایام میں ذاکر کی کوئی ضرورت ہو پہلے دور میں ذاکر کیا عالم بھی نہیں ہوا کرتے تھے 700-800 سال تھے اور دور دور تھے اور جب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوا کرتی تھی تو کیا کرتے تھے گھر میں کپڑا چاچا جی لٹکا کے کالا ادھر عورتیں بیٹھ جائیں ادھر مرد بیٹھ جائیں کالے کپڑے کو دیکھ دیکھ کر کہتے زینب تیری چھات ہے
تھی ذاکرین. میں تیاری کے 2 جملے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مدینے میں سب سے خوبصورت لباس حسین کا. میں نے جملہ پڑھ دیا اپنے جملے سے. سب سے خوبصورت لباس سمجھ جاتے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام کا. جب گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ رک جاتے تھے. حسین لباس کی وجہ سے حسین نہیں تھا, لباس حسین کی وجہ سے, لباس حسین کی وجہ سے. مولا علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا. رسول خدا نے فرمایا یا علی محلہ بنی ہاشم کے چاروں طرف دیوار بنوائیں. جو بندہ ادب سننے کا آتی ہے چاروں طرف دیوار بنوائیں. اور یا علی دیوار اتنی اونچی ہونی چاہیے اگر کوئی بندہ اونٹنی پہ بیٹھا ہو یا اونٹ پہ بیٹھا ہو اس کی نظر اندر نہ آئے. اور جب دروازے کی باری ہے ہائے ضرور کرنی ہے, جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن ہے. اور جب دروازے کی باری ہے تو مجھے بلا لینا. جو ہی دیوار بن گئی دروازے کی باری آئی, جناب علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ دروازہ بنانا چاہتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا یا علی میری اونٹنی کسبہ لے کر آ. اونٹنی لائی گئی, محمد مصطفیٰ بھائی جب اس اونٹنی پہ بیٹھے فرمایا اونٹنی کو کھڑا کریں, جو جملہ سمجھ جائے گا انشاءاللہ ساری رات ضرور گریا کرے گا. جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مولا فرماتے ہیں ہمارا جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا. میں نے اشارتاً ایک بات کرنی ہے. جو ہی دروازے کی باری ہے کہا یا رسول اللہ دروازہ رکھنا چاہتے ہیں. رسول نے فرمایا میری اونٹنی کسبہ بنوائیں. کسبہ اونٹنی آئی, رسول خدا اوپر بیٹھے فرمایا یا علی اونٹنی کھڑا کریں. اونٹنی کھڑی ہوئی, محمد مصطفیٰ اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ نے کہا جو رونے کے لیے آئے ہو, محمد مصطفیٰ نے کہا یہاں تک دروازہ بناؤ. کبھی نہ رونے والا علی رو پڑا. مولا نے رو کر کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا 28 رجب کو میری زینب نے سوار ہونا ہے. رہائے کرو یار عدم کا مسائل پہ سونیا کرو بھائی. فرمایا 28 رجب کو میری زینب نے سوار ہونا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں گھر سے باہر جا کے سوار ہو. چھٹے امام فرماتا ہے جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے میری دادی سہرا ہر مومن کے دروازے پہ چلی جاتی ہے. دروازہ کھٹکا کے کہتی ہے میں سچی ماں کی سچی بیٹی ہوں, میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آئی ہوں. کل میرے غریب کی مجلس ہے, میں بطول کہتی ہوں تو میرے غریب کی مجلس میں آ جا. میں وعدہ کرتی ہوں سچی ماں کی سچی بیٹی ہو, جب تو دنیا سے جائے گا میں تیری میت پہ ایسے رہوں گی جیسے بیٹے کی میت پہ باہر ہوتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے کے دن بھائی جان. اور جب بھی مجلس ختم ہو جاتی ہے مجھے اس ممبر کی قسم ہے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ایک مومن کے دروازے پہ جاتے ہیں, دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں میں حسین کا دادا تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جس کی لاش پر پہلے کو نہیں رونے دیا گیا. ارے اس کے مسائل پہ تو رو جا. امام صادق علیہ السلام کا 2-3 میں نے روایتیں پڑھ لی ہیں. میں نے کون سا مدثر کا مسائل پڑھا, عالم دین کا کام ہے 2-3 روایتیں پڑھ دی. ایک روایت اور سنیں اس کے بعد ایک اور سنیں اور آپ سے اجازت ہے. امام صادق علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ تو کل میرے پیچھے نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا مولا میرے گھر میں حسین کی مجلس میرے گھر میں حسین. کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہا مولا جب بھی بلاتا ہوں ساری رات روتے ہیں, سارا دن روتے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا میں مجلس میں تھا. ہائے ضرور کرنی ہے یار, ہائے کرنی ہے, مجلس میں تھا. کہا مولا میں نے آپ کو دیکھا نہیں. امام نے فرمایا جو دروازے پہ رو رہا تھا وہ میں جعفر صادق ہی تو تھا. کہا مولا آپ امام بارگاہ کے اندر کیوں نہیں آتے؟ پڑھو جملہ. فرمایا اندر عورتوں میں میری دادی زہرا بیٹھی ہوتی ہے. ہائے کر لو یار, زندگی کا پتہ نہیں ہے, ہائے کر لو. مجھے اس ممبر کی قسم ہے جو رو کے جاتا ہے اس کا امام شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام بادشاہ نے کہا عباس جلدی کر فہرست بنا. فہرست میں نام لکھ. عباس نے نام لکھا. فرمایا سوال کر. سوال
करा। जब बीबी सुमरा को पता चला ना कि ये मुझे लेकर नहीं जाएगा, तो बीबी सुमरा कभी अकबर को देखती है, कभी कासिम को देखती है, कभी माँ को देखती है, कभी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को देखती है। कहती मुझे ये लेके नहीं जाएंगे। सीधा सरकार अली असगर के पास, अली असगर को उठाया अपने साथ, जैसे कारी कुरान को लगाते। और बीबी ने जो जुमला कहा सुनो सकता माफी मांग के, ये नहीं देखना चाहिए कौन पढ़ रहा है, ये देखना चाहिए वो क्या पढ़ रहा है। मसाइल पे रोना चाहिए। इमाम सादिक फरमाते ऐसे रोया करो जैसे जवान की मैयत में बुढ़िया मार होती है। और इमाम फरमाते कयामत वाले दिन हर आंख रोएगी सवाए उस आंख के जो मेरे दादा हुसैन के गम में रोती थी। हाय जरूर करनी हमें जुमला पढ़ना चाहता हूँ। बीबी सुमरा ने अली असगर को अपने सीने लगाया और रो रो कर हर का सब तू है, मेरा अकबर तू है, मेरा औला मोहम्मद तू है, मेरा हुसैन तू है, मेरा अब्बास तू है, मेरा सज्जाद तू है, सारे जा रहे हैं असगर तू तो मुझे छोड़ के न जा। अभी ये कह रहा था बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मुझे कौन सा, मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकलते थे, जनाब गाजी शहनशाह ने एक दस्ता बनाया हुआ था जिसका नाम रखा हुआ था दस्ता हुसैनी। 28 जवान थे जिसको इमाम हसन बादशाह और जनाब गाजी बादशाह ने तलवारें गिफ्ट दी हुई थी, घोड़े गिफ्ट दिए हुए थे। वो जनाब अब्बास के शागिर्द थे। जो ही इमाम हुसैन घर से बाहर निकलते थे वो चारों तरफ से हुसैन को घेर लेते थे। आगे आगे जनाब अब्बास चलते थे, पीछे पीछे इमाम हुसैन घोड़े पर चलते थे। जब जनाब अब्बास चलते थे मदीने में पता चलता था आज हुसैन घर से बाहर निकल आया है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने कहा मुझे कौन सवाल कराएगा, मैंने ये जुमला इससे लेकर के पढ़ा है। बीबी ज़ैनब ने भाईजान एक हाथ सज्जाद के कंधे पे रखा, एक हुसैन के कंधे पे रखा। जिसका पत्थर है उनका दिल है, उसका मैं दामन नहीं। बीबी 17 कदम चली थी। बीबी ने फरमाया सज्जाद मुझसे चला नहीं जा रहा, बस गाना मुझे चला नहीं जा रहा। इमाम सज्जाद रोकर फरमाते पुप्पी अम्मा तो अपनी हवेली में नहीं चल रही और शाम के बाजार में कैसे चलेगी। उधर कभी न रोने वाला हुसैन रो पड़ा। इमाम हुसैन बादशाह का रोना था। बीबी को पापा सलामुल्लाह करीब है, फरमाया अब्बास तेरी जिंदगी में हुसैन रो रहा है। जनाब अब्बास करीब है। जनाब अब्बास ने अपना इमामा खोला, अली की बेटी के कदमों के निशान साफ करने शुरू कर दिए। इमाम हुसैन फरमाते अब्बास ये क्या कर रहा है। कहा मौला मेरी गैरत गवाह नहीं करती कि अली की बेटी के कदमों के निशानों पे और किसी गैर महरम की नजर पड़े। इमाम हुसैन फरमाते अब्बास अपनी हवेली में बर्दाश्त नहीं कर रहा और यजीद के सामने कैसे बर्दाश्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं जगह मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। उधर से इमाम हुसैन बादशाह ने गिनती, मौला ने फरमाया मेरा असगर कहाँ पे है। फरमाया वो बहन के पास बैठकर बहन के चेहरे की तिलावत कर रहा है। इधर से सरकार अली अकबर आए, अली असगर नहीं है। सरकार कासिम आए, अली असगर ने गोद नहीं छोड़ी। बीबी रुबाब आई, नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन करीब आए, करीब आके कान में कुछ कहा। यार जिसका पत्थर का दिल उसका पत्थर का, अब कान में कुछ जुमला कहा। भाई जब कान में कुछ जुमले करके रखा, अली असगर ने कहते गोद छोड़ दे। बीबी सुमरा ने कहा बाबा और अली असगर को ले जाए, मगर एक बात का जवाब दे। अली असगर को क्या कहा था कि उसने मेरी गोद छोड़ दी है। इमाम हुसैन ने कहा था कि असगर को मैंने ये कहा है जहाँ पे इतने तीर खाऊंगा और तेरे हिस्से का भी तीर खा लूंगा। जनाब अब्बास आगे आगे है। जनाब अब्बास 3 किलोमीटर आगे आगे कहते हैं भाई जाओ छुप जाओ बादलो परिंदा छुप जाओ, अली की बेटियां आ रही है। अब्दुल्लाह रवायत करता है अली अलैहिस्सलाम की कब्र में सलसला आया। वो कहते मैंने कान लगा के सुना तो अली कह रहे थे आदम उठ और मेरी ज़ैनब सवार हो गई। उधर से इमाम हुसैन इस्लाम का काफिला चला। इमाम हुसैन फरमाते अब्बास मेरे करीब मेरी उंगलियों के दरमियान देख। क्या देखा? कभी बीबी सुमरा उस दीवार को सर मारती है, कभी उस दीवार को सर मारती है और रो रो के कहती है बाबा ओ मैं अकबर के बगैर जिंदा नहीं है। बात में हुसैन लोहा कैसे